السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. بھارت کے لیے ایک اور شرمندگی, ایک اور شکست. ایس سی او کے تحت جو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ تھی اس کا جوائنٹ کمیونیکے نہیں نکلا. اور کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ ڈرافٹ کے اندر بلوچستان میں ٹیررزم کی بات ہو رہی تھی اور اس ڈرافٹ میں پہلگام کا ذکر نہیں تھا, تو بھارت نے انکار کر دیا اس پہ. اور اس وقت انڈین میڈیا میں آپ یقین مانیں قیامت آئی ہوئی ہے, آگ لگی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر. بہت زیادہ ایک انفارمیشن, وہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کہہ لیں, وار چل رہی ہے. آج ان کے میڈیا میں ایک نئی چیز نکلی, اور یہ میں ان کے جو ہے جید جریدے ان کی بات کر رہا ہوں, ہندوستان ٹائمز, ٹائمز آف انڈیا, اکنامک ٹائمز, سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا. وہاں پہ ایک نیا اینگل اب دیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نیوکلیئر کیپیبل انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے اور یہ امریکہ تک ہٹ کر سکتا ہے. اب وہ امریکہ والا اینگل آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ 2025 کے بعد ہزاروں, ٹینز آف تھاؤزنڈز ایکس کے نئے ہینڈلز بنے, اور ان سب کا کام یہی ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے, اتنا اسلحہ آ رہا ہے, پاکستان نے یہ سسٹمز لے لیے, پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے اور بھی ایسے لانگ ڈسٹینس ویپنری ڈیولپ کر رہا ہے کہ جو پاکستان بھارت سے کسی اور کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اب وہ جو آج کل دوستی ہماری ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, شاید وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے کراس دا بارڈر, تو اس کو ایک نیا اینگل دے رہے ہیں. اور کئی ویب سائٹس جو اس پہ ہیں, ہینڈلز جو ہیں ایکس پہ, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ان کی ڈیٹس دی ہوئی ہیں, کوئی 2017 کا بنا ہوا ہے, کوئی 2019 کا بنا ہوا ہے, لیکن ایک گراک, ایک ان کا آئی اے ٹول ہے, اے آئی ٹول, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول ان کا ایکس کا اپنا. اگر آپ اسی کے تھرو ریسرچ کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ وہ سارے جو ٹینز آف تھاؤزنڈز اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, جہاں ٹروتھ آف انڈیا, اس طرح کے اور کافی لوگ ہیں جو 2025 میں بنے. سو ایک ڈس انفارمیشن وار چل رہی ہے, کپلڈ کہ 6 بلین کے ایمرجنسی آرڈرز پلیس کیے ہیں انڈین آرمی نے, اور ان میں سے موسٹ آف دا جو اکوپمنٹ ہے اس کی ڈیڈ لائن 1 سال کی دی ہوئی ہے. میکس جو بڑے سسٹمز ہیں ان کی 2026 کے مڈ کی دی ہوئی ہے. بہت زیادہ خطرہ بن رہا ہے کہ اس سال کے اندر بھارت کوئی اور کوشش کرے گا, اور یہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں. یہ میں صرف اس لیے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. اسرائیل ایران ایک سائڈ پہ ہو گیا, یوکرین ہمارے سے بہت دور تھا, ہمیں اتنی پریشانی ڈائریکٹلی لوگوں کو تھی نہیں, بٹ دس انڈیا تھنگ از ناٹ اوور. اور ان کے بہت تعلقات خراب ہوئے ہیں, اور اگر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ٹرمپ اس میں انٹروین کر پائیں گے اور معاملے کو دبا لیں گے, تو شاید اس باری ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جائیں. یہ ہے آج کی ریئلٹی. اس پہ میں آنے والے دنوں میں آپ سے ڈیٹیل میں ہی بات کروں گا. تو ابھی ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں دوسری جنگ کیا جا رہی ہے. وہ چل رہی پی ٹی آئی کی آپس میں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ. پچھلے کچھ دنوں میں معاملات بہت ہی گرم ہو گئے, اور آج تو اس جگہ پہ بات چلے گی. ایک چیف منسٹر کے پی علیم گڈا پور صاحب, آپ جب ان کی زبان سنیں, ایم شور آپ نے نیوز بلیٹنز میں سنی ہوگی, وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی آگے چلیں گے. لیکن پہلے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دوں, پھر میں ادھر آتا ہوں. نصرت جاوید صاحب بہت شکریہ. منیف فاروق, ہر قسم کی شرارت یہ کرتے ہیں میڈیا میں, سیاست میں, چھوٹے بھائی ہیں, لیکن اب کیا کریں, کوئی شاید ہی کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں بھائی چھوٹے, ٹھیک ہے نا. اور مظہر عباس, مائی کیا کہتے ہیں, مائی بیلنس فرینڈ فرام کراچی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو ذرا آج کا میں آپ کو وہ ٹکڑا سنا دوں جو علیم گنڈا پور صاحب کا ہے, پھر اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. بجٹ ہم نے پاس کیا. کریم خان نے کیا بولا اس کے بارے میں, یہی بولا کہ ٹھیک ہے پاس کر لیا ہے لیکن میرے سے مشاورہ ضروری ہے. تو اس کے بعد یہ بار بار یہ سوال, فلانا یہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ کہ بھاڑ میں جائے فلانے. یار میں فلانوں کا کوئی وہ بیٹھا ہوں یہاں پر جواب دے ہوں, میں ایک بندے کا جواب دے ہوں, عمران خان کا. مجھے کوئی بھی حکم دے گا میں اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پابند ہوں, اس کا میرا وہ لیڈر ہے. باقی فلانا وہ کہے تھے, فلانا وہ کہے تھے, کوئی کون سی کمیٹی والا ایک یہ کہہ رہا ہے تو کون سی کمیٹی والا کہہ رہا ہے, فلانا کہہ رہا ہے. آئی گیو اے ڈیم, یہ سننا چاہ رہے تھے, آئی گیو اے ڈیم, دیٹس اٹ. فلانا بھاڑ میں جائے, فلانا آئی گیو اے ڈیم. مجھے وہ ہے, یہ فلانے میں کون کون ہے جو, اگر ہم پچھلے 3 دن میں دیکھیں تو اس فلانے میں جنید اکبر بھی آ جائیں گے جو کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں, اس فلانے میں علیمہ بی بی بھی آ جائیں گی جو مشیر ہیں عمران خان صاحب کی, اور بھی کافی ہیں. پہلے ایک چھوٹا سا ایک پیکج دیکھ لیجئے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہوا کیا, جس کے بعد یہ اس بات یہاں تک پہنچی ہے. میرا خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے, اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. مائنز اینڈ منرل ایکٹ
اس کی ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو ہم نے پروپوز کی ہیں. شاید میرے بغض میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے لوگ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں جو یہ ساتھی لوگ ہیں, اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں, اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کریں. مجھے حق کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے, ان کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں. سستی شہرت نہ لو, کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ, آپ پھر کوئی چیپ پاپولرٹی نہ کریں. ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے راجہ صاحب نے اپنی کامنٹ سے, یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا, لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں کہ کون اندر چلا گیا اور کون اندر نہیں گیا. خان صاحب مذاکرات کے لیے ہم نے ان کو راضی کیا ہے. خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. سواتی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ پارٹی کا کوئی باضابطہ عمل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہمیں بالکل ہم اس میں شامل ہوتے. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں, آپ بتائیں, گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. ریما بی بی کا بیان ایک بہن کا بیان ہے, وہ سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے. بہن جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے, یہ اس کا بیان ہے. گیو اینڈ ٹیک کی آپ نے بات کی ہے, وہ لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, یہ کہا ہے. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آؤ کچھ ہم سے گیو اینڈ ٹیک کر لو اور لیٹ خان صاحب بھی. ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بجٹ پاس ہوا. عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا. کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس میرا خیال ہے مائنس ہی ہوگا. اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. ہم روک سکتے تھے اس بجٹ کے پاس کرنے کو, انتظار کرنا چاہیے تھا. اس 23 تاریخ کو یہ بجٹ کیوں پاس کیا؟ یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ عمران خان کا جو اختیار ہے اس کو اپنے پاس لینے کا ایجنڈا ہے. ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں, یہ سن لیں, کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. ہم سب کو دنیا کی تاریخ مائنس نہیں کر سکتی, بڑے بڑے نہیں مائنس کر سکتے. بجٹ پاس نہیں ہوا, بجٹ کے پاس ہونے میں تو ابھی 7 اور بھی تھے. جب خان صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کافی تحفظات ہے کہ یہ جس طرح چل رہا ہے. ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے, ہم ان ٹائم لائن کے مطابق جو ایک پروسیجر ہے وہ فالو نہ کریں, ہم نائل ہو جائیں گے. بجٹ پاس نہ کر کے ہمارے خلاف ایک سازش کا پروگرام ایک بنا ہوا ہے. کسی طریقے سے ہم بجٹ پاس نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر گورنر رائے لگا کے جو ہے کے پی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دیا جائے. کلیئرلی جو بجٹ پروسیس تھا وہ ہم نے صحیح ڈیل نہیں کیا. تو میں اس کو جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کروں کہ کل پاس کرنا ضروری تھا. تیمور جھگڑا صاحب کو نہیں بلائیں گے, سلمان اکرم راجہ کو نہیں بلائیں گے, علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مجھے بھی نہیں اجازت ملتی, لیکن بیرسٹر صاحب کو اجازت ملتی ہے. آپ کو سب کو پتا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلی بار وہ مشن امپاسبل میں ٹام کروز جو لوگوں کا ماسک پہن لیتا ہے, بیرسٹر سیف کا ماسک شاید وہ مل جائے, میں پہن کے چلا جاؤں گا. یہ بیرسٹر سیف کی زبردست خان کی ان پٹ کی ہو رہی ہے. پاس اور پے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر کار عمران خان کی ان پٹ ہوئی ہے, نہیں, بجٹ پاس ہو گیا, بات ختم. اگر یہ انٹرفیئرنس ہے کہ اگر ہم چیک کریں کہ عمران خان کے احکامات فالو ہوئے کہ نہیں ہوئے, پارٹی کو اپنے آپ کو خود سنبھال لینا چاہیے. ہم تو عمران خان کے لیے کھڑے ہیں. بجٹ ہم نے پاس کیا تو اس کے بعد یہ بار بار یہ سوال فلانا یہ کہ بھاڑ میں جائے فلانے. یار میں فلانوں کا کوئی وہ بیٹھا ہوں یہاں پر جواب دے ہوں, میں ایک بندے کا جواب دے ہوں عمران خان کا. باقی فلانا وہ کہے تھے, فلانا وہ کہے تھے, کوئی کون سی کمیٹی والا ایک یہ کہہ رہا ہے تو کون سی کمیٹی والا کہہ رہا ہے یا فلانا کہہ رہا ہے. آئی گیو اے ڈیم, یہ سننا چاہ رہے تھے, آئی گیو اے ڈیم, دیٹس اٹ. سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بتایا گیا, وہ بھی آن بورڈ ہے کہ بجٹ پاس ہونا چاہیے. راجہ صاحب نے ایک ایک لفظ اس اعلامیے کا مجھے سارا لکھا. عمران خان صاحب کی بڑی بہن ہے, ان کی رائے ہمارے سارا ملکوں میں ان کی رائے کا احترام ہے. جذبات کسی ماں کے یا کسی بہن کے امڈ آتے ہیں. ہمارا فائنانس منسٹر صاحب جو ہے اس کا تعلق سندھ سے ہے, شاید اس کی جھکاؤ IMF کی طرف زیادہ ہے, شاید اس نے دوبارہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کی نہیں, لیکن ہم PP کے لوگ ہیں, سرپلس والے اس پہ فخر کروں. یہ تو صوبے کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب جو ہے نا نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی صوبائیت نہیں, مجھ کر لے, لیکن یہ نہ بولے سندھ سے آیا ہے, یہ پنجاب سے آیا ہے. میرے لیے جیل کے دروازے اس لیے کھلتے ہیں, میں ایک ایسا شخص ہوں شاید کہ مجھ پر اعتماد ہے, مجھ پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ میں شاید دوستوں کا ایجنٹ ہوں, ہاں, اور اسی لیے شاید وہاں جاتا ہوں. اگر ایسی بات ہوتی اور اس کو مجھ پہ شک نہ ہوتا, اور وہ شک ہوتا, ایک تو مجھ سے ملتا بھی نہیں, اور دوسرا میں آج اس عہدے پہ بھی نہ ہوتا جس عہدے پہ میں موجود ہوں. شاہ جی لاہور سے لے کے پشاور سورڈز آر آؤٹ, اور ساتھ کہتے ہیں کہ نکالنا بھی ہے خان صاحب کو باہر. جس پارٹی میں اتنے کھل کے فرکشنز آ گئی ہیں, کل میرے پاس فواد چودھری بھی تھے, انہوں نے کہا جی اگر میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتا مجھے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن کل جو خان صاحب کا ٹویٹ تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں اس سے ہائیبرڈ نظام نہیں ہے, مارشل لا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ کس کے پاس طاقت ہے, وہ بھی اس لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملے, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی اس لیے کہتا ہوں کہ انہی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے جن کے پاس اختیارات ہیں.
لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا نا ان سے، تو یہ چلے گئے، مل لیے، بات ہو گئی. ادھر تو کوئی مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے خان صاحب سے. اتنا جب فریکچرڈ ہوگی پارٹی، ابھی میں آپ کو آج لیٹسٹ انہوں نے جنید اکرم نے پریزیڈنٹ انہوں نے اور بھی اڑا دیا پارٹی، اس کی بھی اب دکھاتا ہوں ابھی کلپ آپ کو. پہلے تو یہ بتائیں کیا تحریک چل سکتی ہے اس معاملے میں اس وقت، اور اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی پریشر ہے بات کرنے کا؟ موجودہ حالات میں تو بھیا ممکن نہیں ہے. اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے اور پروڈکشن آ رہی ہے کہ فلیش فلڈس ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موسم میں ہمارے ہاں تاریخی طور پر کبھی تحریکیں نہیں چلی، اور کوئی انہونی ہو جائے تو الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اب وہ جو بات کر رہے ہیں بھائی، وہ سب سے پاورفل آدمی، بالکل میں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتا، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، لیکن ان کو دعوت دینے والے جو ہیں وہ دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتے ملک کے دوسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں. اور وہ ان کا ایک ٹویٹ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیل کی قیمت نہ بڑھے، اور ایران اسرائیل جنگ ابھی جاری تھی اور فوراً 5% جو ہے وہ ڈاؤن آ جاتی ہے، اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو ان کے ٹویٹ سے تو اس طرح کی حالت نہیں ہوتی نا، ان کے ٹویٹ سے تو کراچی اسٹاک ایکسچینج دائیں بائیں نہیں ہوگا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اصل جو جھگڑا ہے، میں صاف آپ کو بتا دوں، ہر سوسائٹی کا، ہر خطے کا ایک مزاج ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ہم جس کو بہت گالیاں دیتے رہے ہیں موروثی سیاست، کہ لنکا کا وزیر اعظم جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے تو بندرا نائک کے آگے آتی ہے، نہرو صاحب جاتے ہیں تو اندرا گاندھی کو آگے جانا پڑتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹتا ہے تو بیگم نصرت بھٹو تھوڑی دیر کو، لیکن پھر محترمہ بینظیر بھٹو وہ مشن لے کر آگے چلتی ہیں. اور اسی طرح میاں صاحب جاتے ہیں، بیگم کلثوم آتی، مریم نواز آتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے، یہ بات کہنا کہ جی وہ بہن ہے، بہن کے جذبات ہوتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا. بہن اگر خود ان کو بھی ملاقات ڈینائی کی جاتی ہے تو باقی دو بہنیں تو مل کے آئی ہوتی ہیں نا، تو ظاہر ہے وہ ان کے جذبات ہی کنوے کر رہی ہیں. اور اس میں میں تھوڑا سا، میری بات کا برا نہ ماننا، تھوڑا سا اب بدقسمتی سے لاہور پشاور اینگل بھی آنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ اس پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بعد پی ٹی آئی یقینی طور پر ایسی جماعت بن رہی تھی جس کے پاکستان کے تمام صوبوں میں اپیل تھی. اب یہ ہے کہ جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں وہ سم ہاؤ پنجاب میں تحریک چلانے کی سخت جدی بھی ہے، وہ ان کے پاس ہے، اور انہی کو یہ وہ فلاں فلاں کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے، وہ سناوا نو تینوں، ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کا بیسک ٹارگٹ جو ہے وہ علیمہ بی بی کی ذات ہے. اور یہ پسند نہیں کیا جاتا کہ آپ اس مقام اور مرتبے پہ بیٹھ کے اپنی لیڈر کی بھی بڑی بہن کے ساتھ ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کریں. تو میرا اپنا خیال ہے. اور تحریک کا میں آپ کو ایک پیس آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ گیون ہے کہ اگر تحریک چلنی ہے تو کے پی سے چلے گی، پاور بیس ہے، گورنمنٹ ہے، سب کچھ ہے. اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک کی قیادت پروونشل پارٹی چیف کریں گے جنید اکبر. ذرا سن لیں وہ آج کیا کہہ رہے ہیں. پہلی اور آخری آپشن جو ہے وہ احتجاج کا ہے. جب سے صوبائی صدر بنا میرا تھا، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بیانیہ بناؤں احتجاج کے لیے اس کے، لیکن مشکل کچھ چیزیں ہیں جو آج پہلی دفعہ میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے اداروں سے گلا ہے، مجھے اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ووٹ جو مجھے ملا یہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملا. اکثریت ووٹ جو ہمیں ملا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملا. اب مشکل یہ ہے کہ میں اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناؤں اور بیرسٹر صاحب میرا اسپوکس پرسن ہو تو بیانیہ بنانے میں ابھی تک میں کامیاب نہیں ہوا. میرے صوبے میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے، میں اس کے خلاف بولتا ہوں. بیرسٹر صاحب کی طرف سے اس کو مبارکباد مل ہو جاتی ہے کہ آپ نے کامیاب اٹیک کیا. میں حیران ہوں کہ میں کہاں جاؤں. اس حالات میں نے تحریک چلانی ہے، اس حالات میں نے لوگوں کو نکالنا ہے، اس حالات میں جب مجھے اپنی سپورٹ نہ ہو، ان حالات میں جنید اکبر بتا دے کہ کس طرح تحریک کو آگے. جنید اکبر جس نے چلانی ہے اس نے ہاتھ اٹھا لیا. اب بیرسٹر صاحب پہ جنید اکبر صاحب چھوڑیں، باقی بھی چھوڑیں.
ان کے اپنی ٹیم کے باقی لوگ بھی، مثلاً ابوذر نیازی، انہوں نے کیا بات کی وہ بھی سن لیں۔ وہ جو اشخاص ہیں وہ اندر گئے ہیں، ایک ظہیر صاحب تھے ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، اور ایک بیرسٹر سیف صاحب ہے، اور خان صاحب نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی کہ وہ بیرسٹر سیف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، بلکہ بیرسٹر سیف صاحب سے تو میرے خیال سے ہماری پارٹی میں کوئی بھی نہیں ملنا چاہتا، لیکن وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کو ایکسیس بھی دی جاتی ہے، ان ریسٹرکٹیڈ ایکسیس ہوتی ہے۔ لیکن سلمان راجہ صاحب 3-3 4-4 گھنٹے گرمی میں باہر کھڑے رہتے ہیں، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، یا میں بھی 7-8 دفعہ گیا ہوں، ریفیوزل مل رہا ہے آؤٹ رائٹ کہ آپ نہیں جا سکتے اندر۔ تو یہ تو جو چلا رہے ہیں اڈیالہ کو سپرنٹ صاحب، تو میں پہلے بھی کہتا ہوں وہ خود بھی قیدی ہیں میرے لیے جیل۔ سیف کا تو ہم نے بیرسٹر سیف صاحب کا تو آپ کو بیانیہ پہلے ہی سنا دیا، انہوں نے کہا جی پھر مجھے خان صاحب ملتے کیوں ہیں؟ اگر میں ان کا ٹاؤٹ ہوں تو مجھے ملتے کیوں ہیں؟ میں اگر، اور اس بات میں بڑا وزن ہے، مجھے کیوں ملتے ہیں؟ لیکن مظہر آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ جو سچویشن اس وقت بن گئی ہے، ڈو یو تھنک کہ اس وقت تو لڈیاں ڈال رہی ہوگی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ لیں آپ، ان پہ تو کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، اور جتنا پارٹی کا یہ امپلوڈ ہوئی ہے اندر سے پارٹی، کیا یہ شارٹ ٹرم امپلوژن ہے کہ اس کا بہت لمبے نقصانات ہوں گے؟ بیکاز دو چیزیں تو کلیئر ہیں، عمران خان کی اپنی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے، ان کا ووٹر بیس انٹیکٹ ہے، ان کا ورکر ان کے ساتھ ہے، لیکن دو جگہ پہ نظر آئے گا نا ورکر، یا وہ الیکشن ڈے پہ نظر آئے گا، وہ تو 4 سال پرے ہے، یا وہ سڑک پہ نظر آئے گا، اور سڑک پہ جو پارٹی اتنے انتشار میں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تحریک چلے گی یا کسی قسم کا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ اچھا مالک، ایک تو علی امین گنڈاپور جب اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں مجھے ڈونلڈ ٹرمپ یاد آ جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک بعض جس طرح کے وہ جملے کہتے ہیں تو یہی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے تحریک انصاف میں جو پارٹی چلانے کی کیپیسٹی ہے وہ آج اس پر بڑے سنجیدہ سوالات ہیں، اور اس میں خود خان صاحب کا بھی قصور رہا ہے۔ 2013 کے بعد آنورڈز اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف میں جو سب سے پہلی بڑی کھل کر اسپلٹ سامنے آئی تھی وہ خان صاحب کی موجودگی میں آئی تھی، اور وہ آئی تھی شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی شکل میں، اور جب پارٹی الیکشن ہو رہے تھے تو باقاعدہ پبلکلی ایک دوسرے کے خلاف سیکرٹری جنرل اور وائس پریزیڈنٹ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے تھے، اور اس کی بنیاد پہ پھر پارٹی کے الیکشن ہی نہیں ہوئے۔ اب جہانگیر ترین نے عمران خان صاحب کو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جہانگیر ترین عمران خان تقریباً جہانگیر ترین کے نیریٹو کو مان گئے تھے کہ دی الیکٹیبلز کے بغیر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور خان صاحب نے 2018 کا الیکشن لڑا اور انہیں بڑی کامیابی ہوئی، تو وہ جہانگیر ترین سے اور زیادہ وہ ہو گئے۔ لیکن بعد میں پھر پتہ چلا، جو بہت سے لوگوں کو انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی کو خدشہ تھا کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کو ڈچ کر جائیں گے، یہ لوگ علیم خان ہو گئے، جہانگیر ترین ہو گئے۔ یہ جو ساری چیزیں پھر 2018 کا الیکشن کے بعد کا سینیریو دیکھ لیں آپ، جو گورنمنٹ بنی خان صاحب کی، اس سینیریو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو عثمان بزدار صاحب کا فیصلہ کر لیا۔ خان صاحب نے الیکشن کے دوران اس سے پہلے ایک مرتبہ شیخ رشید سے ملنے چلے گئے تھے، پارٹی نے منع کیا تھا خان صاحب کو کہ آپ شیخ رشید سے نہیں جائیں گے ملنے، اور یہ بات مجھے خود عارف الوی صاحب نے بتائی تھی، لیکن وہ چلے گئے، انہوں نے کہا جی میں اسے جلسے میں چلا گیا، اس نے بلایا تھا۔ تو اس طرح پارٹی ایک کلٹ فالوئنگ کی بنا پہ آپ کو الیکشن تو جتوا سکتی ہے، اور الیکشن جیت گئے خان صاحب، لیکن الیکشن جیتنا اور پھر پارٹی اور حکومت چلانا دونوں فرق ہے، اور وہ ہمیں عثمان بزدار کو جب انہوں نے نامنیٹ کیا ہمیں نظر آ گیا کہ انہوں نے اس بنیاد پہ، اور یہ خان صاحب نے خود پرسنلی مجھے یاد ہے مجھ سے کہا تھا کہ میں کیا کرتا، ایک طرف شاہ محمود قریشی کا گروپ تھا، دوسری طرف وہ تو مزید چیزیں ہیں نا، وہ تو ہم آج اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن اب نہیں تو وہی کانفلکٹ آ گیا ہے کہ جو ان کے اسٹرانگسٹ لیفٹیننٹ ہیں گنڈاپور صاحب، ان کا ڈائریکٹ کلیش ہو گیا ان کی ہمشیرے کے ساتھ، یہ تو چیزیں بہت آگے چلی گئی عثمان بزدار یا باقی لوگوں سے۔ مالک یہ سب چیزیں اسی کا تسلسل ہیں۔ پرویز خٹک کیسے کیوں غائب ہو گئے؟ پرویز خٹک نے تو ان کو 2/3 میجورٹی دلوائی تھی خیبر پختونخوا میں، آپ نے اس کو اٹھا کے ڈیفنس منسٹر بنا دیا، اور محمود خان کو لے آئے اس میں، پھر محمود خان سائیڈ ہو گئے۔ تو یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی پالیٹکس کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک، آج جب ان پہ برا وقت پڑا ہے تو یہ سارے لوگ، ان میں زیادہ لوگوں نے سائیڈ پکڑ لی،
کچھ نے انڈر گراؤنڈ چلے گئے, بہت سو نے قربانی دی جنہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد. انہوں نے آج بھی بہت سی خواتین ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے, جو پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں میں, ووٹر اور اس کی بات نہیں کر رہا. اب ورکر کہاں سے نکلے, ووٹر کہاں سے نکلے جب آپ کوئی لائن ہی نہیں دے پا رہے, کوئی لائن آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے. آپ نے ہی بنایا تھا نا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین. مجھے ان کے ایک بڑا, دونوں کو پارٹی چلانے, ان کے ایک زبردست لیڈر تو نہیں میں کہوں گا, کچھ ہوتے ہیں نا ہر پارٹی میں جماندرو قسم کے سینئر ورکرز ہوتے ہیں جو بڑی جان ہوتے ہیں. اس قسم کے ایک بندے نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اور میں اشا جی آپ کا بھی جواب چاہوں گا. میں ذرا منیف سے شروع کروں. اس نے کہا جی اب وقت آ گیا ہے کہ علیمہ بی بی خالی ملاقاتیں کر کے آ کے سخت بیان نہ کریں, لیڈ کریں, آئیں میدان میں. نصرت بھٹو صاحبہ کا بھی جب سر پھٹا تھا تو پورا ماحول بدل گیا تھا لاہور میں جب لاٹھی چارج ہوا. تو دس از ناٹ انف, اور اگر بچانا ہے خان صاحب کو تو پھر اس طرح کی چیز آئے گی. ایک یہ, پھر ایک یہ بھی سوچ ہے کہ یار ہاری ہوئی فوج کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا تو جنگ جیتی ہوئی فوج کا تو بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے. مے نے سب کچھ چینج کر دیا ہے, مے کی ہماری جو بھارت انڈیا جنگ نے سب کچھ ہے. پہلے تو یہ بتائیں کوئی ڈیزائر یا کوئی انکلنگ ہے, ملتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ہے؟ بیکاز جتنے جوڈیشری میں آپ دیکھیں جو دوسرے مقدمات ہیں بڑے سلو چل رہے ہیں. مے 9 والے مقدمہ ٹکا چل رہے ہیں. کل رات کو بھی 8 بجے تک مقدمہ فیصلہ آباد میں چلتا رہا. جنرل فیض کا بھی فیصلہ نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے, اور بڑا ہارڈ ہٹنگ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے, وہ بھی ہو رہا ہے سب کچھ. 10 سے 12 سال. ہاں, تو یہ ساری چیزیں اب چل رہی ہیں اور پارٹی نے ڈسرے ہے. کوئی پریشر یا ڈیزائر ہے وہاں پہ کہ اچھا یار آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہی بات کرتے ہیں اور کوئی چیزیں بڑھائیں؟ مالک صاحب یہ تو ویسے تو اللہ کا شکر ہے جیتی بھی فوج اور پاکستان نے جنگ جیتی, تو وہ تو ہم سب کے لیے ملک کے لیے بہت بڑی بات ہے, اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایور سنس دیٹ ڈے جو ملی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی پہلے دن سے نہ کسی کی خواہش تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کرے, نہ, اور وہ خواہش آج تک ڈیولپ نہیں ہوئی. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک وہ جو غلط العام پھیلایا جاتا ہے, کسی نے کہا جی خان صاحب کو یہ آفر دی ہے کہ جی آپ باہر آ جائیں لیکن آپ چپ رہیں. میں کہتا یار کنے یملے والی گل ہے, عمران خان کو تھی ایکسپیکٹ کرو کہ وہ باہر نکلے تو چپ رہے. پھر کہنا جی کہ وہ خان صاحب سے یہ کہا گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی انہیں باہر بھیجنے کی آفر ہے, انہوں نے کہا میں نواز شریف نہیں ہوں جو میں باہر جاؤں. یہ ساری باتیں کریٹ کی گئی نا. بڑی باتوں کی ایک بات صرف یہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب سے بات کرنے میں کوئی پہلے دن انٹرسٹڈ تھا, آج آلموسٹ 2.5-3 تب ضرورت تھی نا. تب تو دیکھیں نا جی ایک اسٹیبلشمنٹ اتنا ہٹ لے رہی تھی, اتنا سب کچھ ہو رہا تھا, ان دا مڈل آف آل دس. وہ پرانا بیگیج لے کے چل رہی تھی. اب تو بیگیج وہ پرانا ختم ہو گیا نا جی. اور آپ کو دیکھیں 2023 بڑا ٹربولنٹ ایئر تھا فار دی اسٹیبلشمنٹ آلسو. ایک انٹرنل ریوولٹ کی پوری کوشش تھی, جو کچھ ہوا, جو کرنٹ چیف ہے ان کے خلاف کوشش تھی پوری, وہ آبویسلی نہیں مٹیریلائز ہوئی. لیکن آج تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو اگر وہ اس وقت کسی نے کوئی کسی جگہ کنسیڈ نہیں کیا تو کوئی آج کیوں کرے گا. لیکن ہم نے جو چیز نہیں دیکھی جو میرے لیے لرننگ ہے, آپ اور شاہ جی مدد صاحب مجھ سے سینئر ہیں, میرے خیال میں شاید آپ لوگوں کی بھی زندگیوں میں پروفیشنل لائف میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی جو ٹھا قسم کی پوزیشن ہے, کنوکشن آن دی ادر سائڈ, کہ بھائی نہیں بات کرنی اور نہیں انگیج کرنا. یہ میرے لیے تو اٹ از اے نیو چیپٹر. آئی تھنک ہسٹری از ان دا میکنگ. اب اس کا تعلق آئین قانون درست ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق اسٹیٹ آف افیئر سے ہے اور جو پریکٹیکل ریالٹی ہے اس سے. کیا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ود آل کانفیڈنس کہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ دی آنسر از نو. ٹھیک ہے جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو پریکٹیکل چیز ہے, آپ بھی وہی رپورٹ کریں گے, شاہ جی بھی, ڈیفینس منسٹر نے خود کا ہے آن ریکارڈ کہ ہائبرڈ نظام میں زبردست نو کانسپٹ آف ہائبرڈ ماڈل زبردست چل رہا ہے, اور یہ ایسے ہی چلے گا. اور یہ ہائبرڈ کا بھی پرو میکس ورژن ہے, موسٹ ایڈوانسڈ ورژن. سو یہ ایسے ہی چل رہا ہے. یہ ایسے مجھے ایک ویسٹرن ٹاپ ڈپلومیٹ نے کہا, جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے علم بردار ہیں, بچائیں گے, انہوں نے کہا, میں ہی آرگومنٹ کر رہا تھا, ان کا مالک آپ کو پتا ہے, یار انگریزی میں بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ بیسٹ چیز ہے ہمارے نزدیک جو پاکستان میں آپ لوگ اسٹیبل ہو گئے ہیں اور سب کچھ. آئی واز لائک سیریسلی, آئی تھاٹ ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہنے نہیں, ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں. تو اگر کہیں سے امداد آنی ہے جمہوریت کے لیے, وہ تو نہیں آنی. اب میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں مالک صاحب, جو نظر چیزیں آ رہی ہیں, جو میں دیکھ پا رہا ہوں, اور آبویسلی آن دا بیسس آف انفارمیشن, بالکل خبر کی بنیاد پر, کہ مجھے تو یہ
جو سلسلہ نظر آ رہا ہے یہ نہ صرف ابھی نظر آ رہا ہے بلکہ بہت محتاط طریقے سے میں آپ کو کہوں کہ مجھے تو یہ 2029 کے بعد بھی کچھ ایسے ہی کچھ نظر آ رہا ہے. آلدو اس طرح کی باتیں پاکستان میں پہلے ہوئی ہیں, بڑے بڑے پلانز بنے ہیں, لیکن وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. لیکن جو فی الحال میں حالات دیکھ رہا ہوں, تو اب اتنی کنوکشن سے شہباز صاحب کی آپ نے 2029 کی بات نہیں کی. نہیں, میں دوسری سائڈ بھی آپ کر دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے, جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی چہرے آپ کو شاید آگے بھی نظر آئیں گے ان ایوری وچ وے. نصرت, سب سے بڑا ایشو بنتا ہے, پی ٹی آئی بات کرتی ہے جی انہوں نے بالکل ان کو انکمیونیکاڈو کر دیا خان صاحب کو, ہم نام دیتے ہیں وہ ملنے نہیں دیتے, اور جو سپرنٹ خود ہیں وہ خود قیدی ہیں وہ نہیں کر سکتے. جہاں جنید اکبر 19 دفعہ گئے, تیمور جھگڑا 5-6 دفعہ گئے, ہر کوئی اس طرح گیا. اس نے بھی یہی کہا, آج بیرسٹر سیف صاحب نے بھی کہا کہ یار مجھے وہ ملنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں نا. پھر خان صاحب کیوں مل رہے ہیں؟ اگر ان کی پوری پارٹی نام لے لے کے چیخ رہی ہے, علیمہ خان بول رہی ہیں, یہ باقی بول رہے ہیں, تو پھر خان صاحب ان لوگوں کو کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے یو کانٹ بلیم اٹ آن دیم آلسو. پھر خان صاحب کا کیا ملنا مجبوری ہے یا کیا ہے؟ واٹ اگر خان صاحب بھی انکار کیوں نہیں کرتے ان سے ملنے کا؟ میرا اپنا خیال ہے, دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں, وہ دونوں اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم اتنے ہی برے ہیں, دیکھیے ایک اشارہ ان کا کم از کم یہ تو کافی ہے نا کہ وہ کوئی بھی بہن ان سے ملنے جائیں اور یہ کہیں کہ جی میں نے پارٹی والوں کو کہا ہے کہ برائے مہربانی بیٹھیں اور کوئی نیا قائد چن لیں, یا میں آپ کو یہ 3 چوائسز دے رہا ہوں, ان تینوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی جگہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ علی امین گنڈا پور کو یہ پیغام ملا تو شاید وہ خود ہی باجو کی گلی سے چلے جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب جب یہ فرماتے ہیں کہ وہ طاقتور شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ طاقتور شخص کی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس گلی میں جا سکے, تو وہ صرف علی جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جاؤ. کیوں؟ تو اس کی گلی میں جانے کے قابل حضرات کو شارٹ لسٹ کر رکھا ہے, تو ان میں میرا خیال ہے یہ دونوں لوگ شامل ہیں. اور اب تو بہت واضح ہے کیونکہ بیرسٹر سیف صاحب نے دیکھیے تاریخ بنا رکھی ہے, وہ ماشاءاللہ پاکستان کے پہلے پشتون ہیں جو مہاجروں کی بنائی ہوئی تنظیم متحدہ قومی موومنٹ کی طاقت کے ساتھ ہمارے سینیٹر رہے ہیں. تو وہ بہت ماشاءاللہ ایک اچھے آدمی ہیں, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. وہ تو اس لیے بھی نا اور میں بڑے ہو کر نہیں, لیکن وہ تو اس لیے بھی ہے نا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اور کو چاہیے تھی کہ مان لیتی ہے بات جب ان کو بھی مشورہ دیا جائے. تو وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی پنجابی کو یہ نہیں دیا, ویسے بہرحال اہم شرف نہیں بخشا, لیکن میں بہرحال بڑا ہو کر ان جیسا بننا چاہوں گا. کامیابی کا راز ہے ان کے پاس. تو میں عرض جو آپ کے ساتھ سنجیدہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بالکل اس وقت خود رڈرلیس ہیں ہمارے خان صاحب, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ امریکہ میں سجاد برقی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر سجاد برقی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ان صاحب کے ساتھ کہ جن کو وائٹ ہاؤس میں لنچ دیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ قانون منظور کروانا چاہتے ہیں کہ ان پر پابندیاں لگائی جائیں, امریکہ میں ان کو ویزا نہ ملے, اور باقی پتہ نہیں کون سا ایک ایکٹ نکال کر ان پر اب وہ لگا دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنا ڈائریکٹ طریقے سے ایک پرسن اسپیسیفک ہو کر ایک شخص کے ساتھ اپنی لڑائی لڑیں گے, مطلب میں کہوں کہ جی میں نے مالک کو نہیں چھوڑنا, اور میرے بہاف کے اوپر امریکہ میں باقاعدہ جو کچھ میرے پاس اویلیبل تھا, آج بہت دنوں بعد جیو ولسن نے بیچارے نے دوبارہ کیا ہے کہ بھی ریلیز, وہ میرا خیال ہے دوبارہ کو فنڈنگ وغیرہ کل رات کی بات ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, دوست ہیں ہمارے, میں نام تو نہیں, اپنا مائنڈ وہ بہت ہی پرو ایکٹیو امریکہ, وہ تو ویسے کینیڈا سے آئے ہوئے تھے لیکن وہ امریکہ کی پالیٹکس میں بہت انوالوڈ ہیں. وہ بتا رہے تھے, انہوں نے 5-6 لوگوں کا نام بتایا کہ اس نے الیکشن کیمپین میں یہ 2018 کی میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ والے الیکشن میں کس فلانے پاکستانی نے $1 ملین لگائے, فلانے نے $2 ملین لگائے, بہت لگائے. لیکن کہتے ہیں کہ غلطی وہاں یہ ہوئی کہ ہمارے زیادہ پیسے ڈیموکریٹس پہ لگے اور جیت گیا ریپبلکن پریزیڈنٹ.
تو اوپر سے وہ پریزیڈنٹ بھی اپنی مرضی کرتا ہے, وہ تو کسی کی سنتا نہیں ہے. تو وہ 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. لیکن مظہر یہ بتائیں, جو شاہ جی بات کر رہے ہیں, کیا یہ مجبوری ہے خان صاحب کی اب بن گئی کہ وہ بیرسٹر سیف اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب جن کے سامنے کلیئر ایک پارٹی میں ریوولٹ نظر آ رہا ہے, کھل کے ساری باتیں ہو رہی ہیں, کہ وہ واحد راستہ ابھی ودن جتنا ان کے پاس لاٹ ہے ان میں سے یہ واحد وہی لوگ ہیں جو اگر کوئی موقع ملے تو بات چلا سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی. کیا یہ واحد طاقت ہے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب کی؟ ورنہ خان صاحب کیوں ملتے ہیں؟ جو بیرسٹر صاحب نے صحیح کہا, انہوں نے کہا بھائی اگر انہوں نے مجھے سمجھتے ہیں میں ٹاؤٹ ہوں, اور بیرسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کیسے ہو سکتا, اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ اندر ہیں خان صاحب, تو میں اگر ان کا ٹاؤٹ ہوں گا تو مجھے وہ کیوں ملیں گے؟ تو ان کا ذرا بتا دیں, ساری پارٹی چیخ رہی ہے تو خان صاحب ان لوگوں کو مل کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں مالک, سیدھی سی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, وہ کسی بھی اسٹیج کسی بھی لمحے نہیں چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ٹوٹ جائے. لیکن وہ تو جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کو پنجاب والی فکر تو نہیں ہے اسٹرانگ گروپ بازی کی؟ ہاں نہیں, لیکن پارٹی کے اندر بہت معاملات ہیں نا. جب عمران خان صاحب باہر تھے تب خیبر پختونخوا میں پارٹی کے اندر عاطف صاحب کا ایک گروپ چل رہا تھا, پرویز خٹک دوسرا چل رہا تھا, محمود خان تیسرا چل رہا تھا, شوکت یوسف زئی کہیں تھے. بیرسٹر صاحب تو بہت بعد کی پیداوار ہے. بیرسٹر صاحب تو بہت سی جماعتوں کو نمٹا کر آئے ہیں تحریک انصاف میں, تو بیرسٹر صاحب کا اتنا بڑا امپورٹنٹ وہ نہیں ہے میرے خیال میں. مجھے نہیں پتا جو کورٹ رپورٹرز وغیرہ ہیں خان صاحب کی آخری ملاقات ان سے کب ہوئی تھی. خان صاحب کو خود اگر موقع ملے تو وہ یہ کلیئرلی بتائیں, اور اگر وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹویٹ کر کے بتائیں نا کہ وہ پارٹی کے اندر کن لیڈرز کی باتوں کو پارٹی سمجھتی ہے کہ پارٹی, ان کا یہ ٹویٹ ہے بیرسٹر سیف ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, سلمان اکرم یادہ ہے. تو خان صاحب سے بہتر کون سب کو بتا سکتا ہے کہ ہاں بجائے اس کے کہ علیمہ خان خود آ کے کوئی بات کریں, بیرسٹر گھور کوئی بات کریں اور علی امین تیسری بات کریں. خان صاحب کے پاس جب ٹویٹ اویلیبل ہے تو وہ کلیئرلی کیوں نہیں بتاتے کہ کس کو ڈائریکشن انہوں نے دی ہے, ہو شوڈ لیڈ دا پارٹی, کس کو ڈائریکشن دی ہے, اور باقیوں کی باتیں وہی تو نصرت صاحب کا انالیسس ہے, نصرت صاحب کا خیال ہے, بیکاز یہ دو اس ایونیو کے لیے کارآمد ہیں, تو شاید یہی وجہ ہے. یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر دیکھیں مالک, سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خان صاحب کو ظاہر ہے وہ اندر ہیں, باہر آنے کی ابھی کوئی امکان نہیں ہے. تحریک پنجاب کے بغیر چل نہیں سکتی. خیبر پختونخوا کے لوگ کب تک آ کے جو ہے وہ دھرنا دیتے رہیں گے جب تک پنجاب میں کوئی ہلچل نہیں مچے گی. پنجاب میں کوئی ہلچل مچتی نظر نہیں آ رہی, باقی جگہوں پہ کوئی ملک بھر میں ہلچل نہیں نظر آ رہی, تو پوری خیبر پختونخوا کی بنیاد پہ تو تحریک نہیں چل پائے گی خان صاحب کی. اور جو دوسری بات ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاہ جی مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ فرام دا ڈے ون سنس بفور ایون ارلی 1980s میں ان کی چوائس تو شہباز شریف تھے. یہ تو نواز شریف تو میاں شریف نے ان کو ہینڈ اوور کیے. اگر میں غلط ہوں تو بتا دیں. ان کی اوریجنل خواہش اور اوریجنل چوائس شہباز شریف فرام دا ڈے ون تھے, اور آج وہ خواہش پوری ہو گئی. تو وہ بقول منیب کے کہ انہیں تو 2029 کے بعد بھی یہ لگتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جو اوریجنل پروجیکٹ تھا وہی ریوائیو ہو گیا ہے. چلیں ابھی ہم نے ساری مشکلات تو ڈسکس کر لی ہیں. میں ابھی بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آگے ذرا سولوشن دیکھتے ہیں. کل فواد چودھری بھی کچھ سولوشن دے رہے تھے, لیکن ایک چیز میرا خیال ہے ہم سارے بڑے انفیئر ہو رہے ہیں بیرسٹر صاحب کے اوپر. بیرسٹر صاحب نے پارٹیز بہت بدلی ہیں لیکن وفاداری انہوں نے کبھی نہیں بدلی. آئی ہوپ یو گیٹ اٹ. چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے پھر بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کیا مشکلات ہیں. بڑی ہوپلس سی سچویشن دیکھنے میں لگتی ہے, بٹ دین پالیٹکس میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. ان کی اپنی لیگل ٹیم کہتی ہے کہ ہمیں جوڈیشری سے ریلیف کی کوئی توقع نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹولی ان کے لیے چیزیں سخت سے سختر ہو رہی ہیں. سولوشن کیا ہے؟ کل میرے پروگرام میں فواد چودھری تھے, ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے ایک سولوشن آفر کیا.
کے پی کی گورنمنٹ بری طرح ناکام ہو گئی. اگر علی امین گنڈاپور صاحب کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا آدمی he would have resigned himself. کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے آپ کا حکومت میں رہنے کا. آپ نہیں باہر لا سکتے, آپ ریزائن کریں, دوسرے کو موقع دیں. کوئی پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپ لوگوں سے بات کرنے کا؟ کوئی پریشر نہیں ہے. کیوں کریں؟ میں اگر لیٹ سے میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں آپ سے کیوں بات کروں گا؟ آپ کی پولیٹیکل حیثیت ہی نہیں ہے. ہمیں گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس کی ضرورت ہے, لیکن گرینڈ ڈائلاگ آپ کے ساتھ کیوں کوئی کرے گا؟ آپ کے ساتھ اس وقت گرینڈ ڈائلاگ ہوگا جب فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, جب حافظ نعیم ساتھ بیٹھے ہوں گے, جب جی ڈی اے ساتھ بیٹھا ہوگا. آئیڈیل تو یہ ہے کہ عمران خان ایک اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے لوگوں کو کہیں وہ الائنس بنے اور ہم حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں. اگر جو پریشر بنانے کی بات ہے تو پھر علیمہ بی بی کو اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کو دیکھیں پریکٹیکلی یہ موومنٹ لیڈ کرنی پڑے گی اور کوئی حل نہیں. شاہ جی اس میں کتنا وزن لگ رہا ہے اس ایڈوائس میں؟ دیکھو بھائی, میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ اپنے ہاتھ سے مروسی سیاست کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہیں تو اب آپ کو شرم آتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے. ویسے میں آپ سے ادروائز بات کروں کہ یہ جو باقی فواد نام لے رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کا کتنا بڑا مقام ہے دینی حلقوں میں. جب وہ خود اس بپتا پہ آ جائیں کہ جی ان کے بیٹے کو اغوا ہونے کی کوشش کی گئی ہے, کہاں سے؟ ان کے آبائی علاقے سے, وہی آبائی علاقہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کا ہے. ہمارے یہ تمام سیاستدان جن کا یہ نام لے رہے ہیں, ووٹ کو عزت دو سے لے کر طاقت کا سرچشمہ عوام تک اور تبدیلی کے رسیا, ان سب نے مل کر بالآخر ہمیں کہاں پہنچایا ہے؟ ہمیں ہائیبریڈ نظام کی طرف پہنچایا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. اب میری جان کسی زہران کا انتظار کیجئے جیسے نیو یارک میں ہوا ہے مرچ, اور اس طرح تاریخ میں ہوتا ہے. میں نہایت ادب سے بھائی اپنے منیب سے, میں 229 وغیرہ یہ کس نے دیکھا ہے؟ یہ پاکستان جو ہے نا, ہمارے اندر ایک ہے, ایک ایونٹ چینج کر سکتا ہے بہت کچھ. نہیں, ہم بطور قوم بڑے تابلے ہیں. بالکل ایسے ہی بندہ دیکھ کے اگر تم میرے ساتھ میں 2 گھنٹے سے زیادہ گزار لو, کتنا میرا تمہارا تعلق, میں کہا جا یار بس ان بڑی ہوگی. مزہ. ڈو یو اگری جو سولوشن بتا رہے ہیں فواد, کیا یہی سولوشن ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, بہت سمپل سی چیز ہے. عمران خان صاحب خود طے کریں کہ کس نے موومنٹ چلانی ہے. اگر وہ موومنٹ چلانے, دیکھیں جو جس طرح منیب کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں. گورنمنٹ کی ظاہر ہے, گورنمنٹ کا سارا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ سے بات چیت نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کی. ان کا سارا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جیل میں رہیں. ان کا سارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دباؤ میں رکھا جائے. اب پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان سے ابھی پچھلے دنوں کراچی آئے ہوئے تھے, پچھلے ہفتے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ کس سے بات کریں پی ٹی آئی میں. ایک کوئی نیریٹو کوئی لے کر آتا ہے, دوسرا کس سے لے کر آتا ہے. جو تحریک انصاف کو طے کرنا ہے. دیکھیے جو علیمہ خان کی ابھی جیسے شاہ جی بات کہہ رہے تھے, شیخ رشید جو تھے بابا سوشلزم, ان سے ایک مرتبہ میں نے انٹرویو کیا تھا تو میں نے کہا کہ بیگم نصرت بھٹو کو جب ایکٹنگ چیئرمین بنایا گیا تھا, انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ایکٹنگ چیئرمین بن جاؤ, جب میں باہر آؤں گا تو پھر وہ, انہوں نے کہا جی آپ کی پارٹی کے جاگیردار مجھے قبول نہیں کریں گے, اس لیے بہتر ہے بیگم نصرت بھٹو کو ایکٹنگ چیئرمین بنا دیا جائے اور پھر بعد میں آپ جب باہر آئیں گے اس کے بعد آپ پارٹی لیڈ کریں گے. تو بیگم نصرت بھٹو کو اور پھر بعد میں بے نظیر آ گئی اس میں. تو علیمہ خان کے تمام بیانات سے یہ نہیں لگتا کہ وہ بہن بول رہی ہے. ان کے دیکھیں بہن کا ایک بہن بھائی کا اگر ایک رشتہ ہے تو بہن بھائی سے ملنے آئے, بھائی کی خیریت معلوم کرے, سب کچھ کرے اور اس کے بعد گھر چلی جائے. وہ آ کے پبلک میڈیا سے تھوڑی نہیں, انہوں نے بڑے اعلانات انہوں نے کیے تھے لاسٹ ٹائم, احتجاج کی ڈیٹس وغیرہ ساری علیمہ بی بی نے بتائی تھی. آئے نا, اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے, لوگ چینج کرتے ہیں, اپنی پالیٹکس کو چینج کرتے ہیں, سب نے چینج کیا ہے. کیا پیپلز پارٹی نے نہیں چینج کی؟ کیا نون لیگ نے نہیں چینج کی؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے؟ دونوں نے ساتھ مل کے شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک انفارمل سٹیٹس بنا ہوا اس کو فارمل مظہر, یہ وہ ہے نا بات جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں شاہ جی, وہی کہہ رہا ہوں کہ فارملی علیمہ خان جو ہے ان کو عمران خان نامنیٹ کریں, اس وقت تک نامنیٹ کر لے, ایکٹنگ وہ بنا دیں, لیکن ان کو تمام تر پاور دے کر بنائیں. اچھا چلیں منیب یہ بتائیں, لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑا فرق, ایک سٹانس لیا ہوا تھا مرسی نہیں ہو سکتا. جتنا خان صاحب کی فالوئنگ ہے, بلائنڈ کلٹ ہے ان کا,
کوئی فرق پڑے گا اگر وہ نامنیٹ بھی کر دیتے ہیں علیمہ خان کو؟ تو کوئی فرق پڑے گا؟ ان کا ورکر کہے گا ٹھیک ہے خان کی نامنی ہے، ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں فرق پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو بہت احترام کے ساتھ وہ گروپس ہے نا، بھابھی کا گروپ اور ہے، نند کا گروپ اور ہے، مطلب وہ لڑائی ہے نا پی ٹی آئی کے اندر تو اس وقت پریکٹیکلی دیکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ اگر دیکھیں آپ کو کوئی تحریک یا یہ چلانے کے لیے نا آپ کو کوئی کیٹلسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. ان کے پاس کیا ہے کیٹلسٹ؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوگا نا کہ یار آپ نے کسی جگہ سے کسی چیز کو کرنا ہے. ڈو دے ہیو دا ونڈ ان دیئر ٹیل؟ لیکن علیمہ بی بی پہ سر ایگری کر جائیں گے. اصل چیز تو میں جس سے بات کرتا ہوں یہ فیلنگ ہوتی ہے ورکرز میں بڑا اس پہ ہے. دیکھیں اگر وہ ایگری کر جائیں، اگر کے پی خیبر پختونخوا کے اندر جو دوست بیٹھے ہیں اگر تو وہ ان کی کمانڈ کے اندر آ کر یہ تحریک چلاتے ہیں تو تحریک چلائیں. دیکھیں وہ تو گنڈا پور کی مخالفت میں ادھر اکٹھے ہو جائیں گے. آپ منیب کی بیسک بات نہیں پکڑ رہے ہیں. دیکھیں وقت کی بات ہوتی ہے. ویری کوئکلی آخری میں چینی محاورہ ہے نا، جب ہوا تیز ہو تو بینڈ ہو جاؤ. ہی سیڈ کہ کیٹلسٹ کہ تحریک کے لیے اس وقت چنگاری کہاں ہے؟ کیا آپ علیمہ بی بی کو بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر؟ لاسٹ 30 سیکنڈ یہ بھی تو ہے، ہماری تاریخ بھی ہے. جب بھی پولیٹیکل پارٹیز کے الائنسز بنے ہیں تو وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سیریسلی لے کے بات کیا. پی ٹی آئی کے پاس اکیلے تو اس وقت وہ پہلے الائنس خود بنوایا جاتا ہے اور وہ ودن پہلے یہ فیصلہ عام طور پر الائنس آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی جاتے ہیں. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ودن جب یہ ہوتا ہے کہ چینج ودن کرنی ہو نا تو پھر باہر الائنس بنوا دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ مجھے بات نہ کرنا. بات یہ ہے میں آخری ابھی فی الحال اس مقام پہ ہم جاتے نظر نہیں آ رہے. مظہر واٹ الائنس تو بنا ہوا ہے نا، محمود خان اچکزئی نہیں ہے اس الائنس کا کو ہیڈ کر رہے ہیں. یار وہ کاغذی الائنس ہے یار، وہ بہت قابل احترام ہے سر. وہ بھی یار آفیشیل الائنس ہے، آپ اسے امپاور تو کریں سر. بالکل لاسٹ 10 سیکنڈ میں صرف اتنی بات بتا دوں سر، کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل شاہ جی ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسی باتیں پہلے بھی بہت ہوئی ہیں یہ کہ آگے کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو آج کے حالات بتا رہا ہوں، یقین مانیں جو پیش بندی ہے، جو تیاری ہے اور جو پلاننگ ہے وہ تو ایسی ہے کہ بھائی کخ نیچے تبدیل ہونا، مار لو ٹکرا، وہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ. آج ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ نے تمام دوستوں کی باتیں سنی. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، حالات بدلے ہیں، بہت سی چیزیں بدلی ہیں. آئی تھنک سارے اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کلیئرٹی چاہیے سب سے زیادہ تو وہ خود عمران خان صاحب کو ہے. ان کو کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے جو شارٹ ٹرم میں شاید ان کی پرانی پالیسیز سے مختلف ہوں، لیکن لانگ ٹرم میں ان کے حق میں جائیں گے. اس وقت جو پارٹی کے حالات ہیں، یہ پارٹی تو لگتا نہیں کہ ان کو نکال پائے گی. اگر انہوں نے باہر آنا ہے اور سیاست کرنی ہے تو میرا خیال ہے ان کو ری اسٹریٹجائز اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے. ری اسٹریٹجائز کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوتی ہے، نہ اس کو کمپرومائز سے کنفیوز کرنا چاہیے. اٹ جسٹ مینس ایڈجسٹمنٹس اکارڈنگ ٹو ٹائمس، بیکاز انگریزی میں کہتے ہیں نا گوٹ ٹو لیو ٹو فائٹ اندر ڈے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل میچورٹی سامنے آئے گی یا یہ سرکس جو کنفیوژن کی ہے ایسے ہی چلتی رہے گی. بیکاز اس کنفیوژن کا ان کو جو نقصان جو ہے سو ہے، سب سے زیادہ فائدہ تو گورنمنٹ کو ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.